بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں صحیح اور غلط میں فرق سکھانے کے لیے قرآن اور سنت جیسی عظیم رہنمائی بھی عطا کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں صرف مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ با اخلاق اور با کردار مسلمان بننے کا راستہ بھی دکھایا ہے اور ترغیب بھی دی ہے۔ اسی حوالے سے آئیے ذرا ہم ایک کویسچن ہے جو اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ کیا صرف کلمہ پڑھ لینا، چند عبادات ادا کر لینا، مثال کے طور پر نماز پڑھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا، یہی وہ چند عبادتیں ہیں اور کام ہیں اور نیک عمل ہیں جن کی وجہ سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان اعمال کو جو کہ گناہ کے کام ہیں، اور نہ صرف گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں ایوائڈ کرنا ہے اور ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت الفاظ میں یہ فرمایا ہے لیس منا، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم انہی احادیث پر غور کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاشرتی خرابیوں اور مختلف اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لیس منا، وہ مسلمان یا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہم اپنے ایمان، اپنے کردار اور عملی زندگی میں اسلام کس حد تک ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لے سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان احادیث کا مطالعہ شروع کریں، پہلی بات ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ لیس منا کا مطلب کیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہم میں سے نہیں ہے، تو لیس منا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حوالے سے عقیدہ اہل سنت کا یہ اصول ہے اور ان کی یہ تشریح ہے، جتنے بھی اہل سنت علماء ہیں انہوں نے یہ تشریح بیان کی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا شخص اسلام سے خارج ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، یا آسان ترین الفاظ میں ایسا شخص 100% سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، یا اس نے کسی ایسے بڑے گناہ یا سخت ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب کیا ہے جو کہ اللہ رب العزت کے ہاں سخت مذمت والا ہے۔ وہ کافر نہیں ہوا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، ہاں وہ کامل طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے کامل طریقے پر نہیں ہے۔ کامل طریقے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، ہم ایک فریز بار بار دہراتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے، ہم اس میں سے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ شروع سے لے کے آخر تک، اے سے لے کے زیڈ تک، جن کاموں کے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دے دیا ہے وہ ہم نے کرنے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کوئی پرسنل چوائسز کی سپیس نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، ان سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو جب ہم ان تمام کاموں کو کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو باز کر لیتے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، تو وہ اسلام کے کامل طریقے پر عمل کرنا ہے۔
اور وہ اسلام کو ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اختیار کرنے کے برابر ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے کامل طریقے اور مکمل ہدایت کے رستے پر نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہاں ایمان کی نفی مراد نہیں بلکہ کامل ایمان کی نفی مراد ہے، یعنی ایسے شخص کا فیتھ جو ہے یا ایمان جو ہے وہ 100% کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں پیچھے سٹینڈ کرتا ہے اپنے ان برے کاموں کی وجہ سے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے الفاظ شریعت میں جب بھی آتے ہیں لیس منا جیسے، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ سخت تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں اور سخت وعید کے طور پر ہوتے ہیں، کفر کا حکم لگانے کے لیے نہیں یا ملت اسلام سے کسی کو خارج کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، وہ اس حوالے سے بہت خوبصورت وضاحت پیش کرتے ہیں جو کہ مجھے بہت پسند آئی۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ کامل ایمان جس کی بنیاد پر مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے ثواب کا مستحق ہو اور اس میں کوئی عذاب کی گنجائش نہ ہو، ایسے مومنوں کے لیے مکمل ثواب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا انہیں مکمل ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور محبت ان کو مکمل ملے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ 100/100 سیکیور کرنے والے مسلمان ہیں۔ ان میں سے بھی بعض کے درجات زیادہ ہیں، یعنی یہ جو 100/100 سیکیور کرنے والے مسلمان ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کامل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طور طریقوں اور دین اسلام پر عمل کیا اور ایسی تمام نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جو کہ انہیں عذاب کی مستحق بنا سکتی تھیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اب انہیں صرف ثواب ملنا ہے۔ یہ وہ خوش قسمت مسلمان ہیں کہ جن کو عذاب نہیں ملے گا، انہیں اللہ تعالیٰ کی مکمل رضا حاصل ہوگی، مکمل محبت حاصل ہوگی، مکمل مغفرت حاصل ہوگی۔ اور ان میں سے بھی بعض کے درجات بلند ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے شیئر کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپٹیشن رہتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ نیکیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاتے، اور اس بات کی گواہی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکا، ہر نیکی کے کام میں وہ مجھ سے آگے ہوتے تھے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں جو آخرت کی زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ کے ثواب کے مستحق ٹھہریں گے اور ان کے اعمال میں کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہوگا جو انہیں عذاب یا جہنم کی آگ میں لے کر جائے، ان کے بھی آپس میں درجات مختلف ہیں، کیونکہ جنہوں نے مستحب اعمال زیادہ کیے ہوں گے، جس نے نیکی میں جتنا زیادہ وقت گزارا ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیا کرتی ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور رمضان میں 60 قرآن کریم بھی ختم کر لیتے تھے۔ لیکن اگر کسی مسلمان نے گناہ کے کام بھی کر رکھے ہیں اور وہ کام جن کو آج ہم اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب اس کا واجب ایمان ناقص ہو گیا، اب اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، ان کاموں کے کرنے سے ایمان مائنس میں چلا جاتا ہے پازیٹیو میں جانے کی بجائے، جس کی وجہ سے وہ کامل اجر کا مستحق نہیں ہوگا، بلا عذاب کامل اجر کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسے اجر ملے گا لیکن ساتھ ساتھ اس کا عذاب بھی ہوگا۔ اب یہ جو ریشو ہے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کو 50% اجر بھی ملے گا، 50% عذاب بھی ملے گا، کسی مسلمان کا 60% اجر ہوگا، 40% عذاب بھی ہوگا، کسی مسلمان کا 70% اجر بھی ہوگا اور 30% عذاب بھی ہوگا۔ وجہ یہ ہے اس نے وہ غلط کام اپنی زندگی میں کیے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ مکمل ثواب کا مستحق نہیں ٹھہرے گا، کہیں نہ کہیں اس کے لیے عذاب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب اسے عذاب ہوگا، تاہم یہ غیر مسلم نہیں ہوا، اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان کا کچھ حصہ باقی ہے جس کی بنا پر وہ مومنین کے ساتھ بعض اجر و ثواب میں شامل ہے، لیکن ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب بھی بھگتنا ہوگا۔ یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ جو عذاب کو واجب بنا دیتے ہیں۔
اور اس کی مثال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ چند مزدور ہائر کریں اور آپ ان کے ساتھ طے کریں کہ آپ نے میرا 24 گھنٹے کام کرنا ہے. کچھ مزدور تو پورا وقت کام کریں اور کچھ آدھا وقت کر کے بیٹھ جائیں، اور جب حساب کا وقت آئے تو آپ کہیں کہ اتنے مزدوروں کو تو میں پورا معاوضہ دوں گی کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پورا کام کیا ہے، اور کچھ کو میں دیکھ رہی تھی یہ بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اتنے گھنٹے کام نہیں کیا، لہٰذا ان کا پورا معاوضہ حق نہیں بنتا. تو میں اور آپ بھی ہم اللہ کے مزدور ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ سے ایک کمٹمنٹ کر رکھی ہے. اس کمٹمنٹ کو جو 100% پورا کرے گا وہ اللہ کے ہاں 100% اجر پائے گا بلا استحقاق عذاب، اور جس نے کچھ کیا ہے اور کچھ چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. حالات تو ہم ساروں کے ہی ایسے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم نے مکمل طور پر جو ہے وہ اس طرح سے کیا ہے. بس اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور مغفرت کرنی چاہیے. تو ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ پورے اجر کا مستحق نہیں ہے اگرچہ کچھ اجر کا مستحق ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس 100 میں سے 20 سیکیور کر لیتے ہیں لیکن انہیں کلاس ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، کورس ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ آپ کے اسٹوڈنٹ 30 پہ چلے جاتے ہیں، ان کا 30% اجر تو ہوتا ہے پیپر میں لیکن ظاہر ہے کہ 70% وہ لوزر ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ اسٹوڈنٹس 50 پہ ہیں، 60 والوں کو ہم پاس کر دیتے ہیں اور 70 والوں کا جو ہے وہ بی گریڈ آ جاتا ہے، اور پھر 80 والے اے گریڈ میں اور ابو 80 جو ہیں وہ اے پلس گریڈز میں چلے جاتے ہیں. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ ان کاموں کے کرنے کی بنا پر جن سے روکا گیا تھا اتنے ہی عذاب کا آخرت میں یہ مسلمان مستحق ہوگا. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ان مومنوں میں سے نہیں ہے جنہیں آخرت کی زندگی میں مکمل اجر و ثواب بغیر عذاب کے عطا کیا جائے گا. ہاں اگر توبہ کر لیتا ہے دنیا کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ امور کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت فرما دے. تو یہ تو سب سے پہلے تشریح ہے اس فریز کی کہ لیس منا کا مطلب کیا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے برے اعمال ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے اصلاح کی، اپنے اخلاق کے اصلاح اور کردار اور ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پر جو حدیث میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گی، قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من خبب علی امرئ زوجتہ، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے کہ جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ معاشرتی خرابی کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے. بعض اوقات کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے اس کے اور اس کے شوہر کے خلاف درمیان ایسی باتیں یا اس کے شوہر کے خلاف اس کو کر دیا جاتا ہے تاکہ میاں اور بیوی میں دوری واقع ہو جائے، اور اس کے پیچھے بہت ساری انٹینشنز ہو سکتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس منا من خبب علی امرئ زوجتہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں، پھر ہم اکٹھے اس کی تشریح دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے. اور پھر فرمایا او عبدا علی سیدہ، یا کسی غلام یا ملازم کو اس کے مالک کے خلاف اکسائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی معاشرتی خرابیاں ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. کسی کے ہم گھر گئے، وہاں ہم نے دیکھا اس کے پاس بہت اچھی آیا ہے، دل میں جیلسی کی فیلنگز آئی اور ہم نے اس آیا سے کوئی ایسی بات کر دی کہ جس کے نتیجے میں وہ اس خاتون کا کام چھوڑ دے اور ہمارے پاس آ جائے، مثال کے طور پر. تو یہ اسی طرح سے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا یا اکسانا تاکہ ان کی آپس میں بدگمانی پیدا ہو یا آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ان کی اٹیچمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کم ہو جائے،
کسی بھی وجہ سے ان کو ایک دوسرے سے دور کر دینا، یہ اور کسی بھی ملازم کو یا کسی غلام کو اس کے مالک کے خلاف اکسانا، یہ وہ ناپسندیدہ ترین عمل ہیں، گناہ کے کام ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ابھی ہم نے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول سیکھا، اس کے مطابق یہ عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلقات آپس میں کسی بھی شکل میں خراب کر دینا، یا مالک اور ملازم کے تعلقات آپس میں کسی بھی شکل میں خراب کر دینا۔ اس حوالے سے اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے سخت برات کا اظہار فرمایا ہے جو میاں بیوی کے درمیان یا کسی ملازم یا خادم کو اپنے ذمہ دار یا آقا کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ بعض اوقات میں آفیسز میں دیکھتی ہوں لیگ پولنگ کلچر کے لیے اگر کسی ایک کو ذمہ داری ملی ہے اور باقی سٹاف ممبرز اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو سٹاف ممبرز کو بہکا دینا تاکہ یہ جو ہیڈ ہے ناکام ہو جائے اور اس کی ناکامی ثابت ہو جائے، تو کسی بھی تابع کو یا ملازم کو یا کسی ان کے مالک کے خلاف اکسانا یا بھڑکانا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے آخرت میں شدید عذاب ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا کہنا ہے کہ لفظ خببہ کا مطلب ہے کسی کے دل میں فساد ڈالنا، بغاوت یا نفرت یا تعلق توڑنے کے بیج بونا۔ یعنی اگر گھر میں خواتین یہ کسی دو میاں بیوی کو الگ کرنے کی کوشش کریں، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا رشتہ داروں میں ایسا ہو یا ملازمین کو ایسا بھڑکایا جائے اور ان کے خلاف اکسایا جائے، یہ عمل سماجی، خاندانی اور اخلاقی نظام کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اتنی شدید وعید ہے کہ اس کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، اور اسی لیے اسے کبیرہ گناہوں میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام خاندانی نظام کی حفاظت کرتا ہے، اور ہمیں بھی خاندان کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، جوڑنے والا ہونا چاہیے، توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نکاح اور ازدواجی تعلقات کے تحفظ کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو میاں بیوی کو دور کر دیں، ان کا جھگڑا کروائیں، انہیں لڑائیں اور ان میں جدائی ڈال دیں۔ فساد پھیلانے کی سخت ممانعت ہے اس حدیث کے مطابق، کیونکہ لوگوں کے گھروں کو توڑنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ جرم ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت ترین الفاظ بیان کیے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے سازش اور اکسانے کی حرمت، کسی بھی شکل میں سازش کرنا اور دوسروں کو اکسانا اور اکسا کے ان کو آپس میں لڑائی جھگڑا کروانا، اس کی مذمت ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کبھی بھی کسی کو کسی کے خلاف جو اکسایا جاتا ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے لیس منا شدید تنبیہ اور سخت وعید کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے تمام عمل کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اصلاح کرے، فساد نہ پھیلائے، نہ تو میاں بیوی کے درمیان فساد پھیلائے، نہ ہمسایوں کے درمیان، نہ رشتہ داروں کے درمیان۔ مومن کے پاس اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ فساد پھیلائے کسی بھی شکل میں۔ ازدواجی جھگڑوں میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے، بلکہ صلح کرانے کی پوری کوشش کی جائے۔ یہ حدیث معاشرے میں اعتماد اور امن کی بنیاد رکھتی ہے، اور اسی طرح سے غیبت مشورہ نما سازش، بعض اوقات غیبت کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، یا آقا اور ملازم اور غلام اور مالک کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، اور بعض اوقات مشورہ نما سازشیں کی جاتی ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھائیوں نے بڑی خیرخواہی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں یہ بچہ ہے، یہ ہمارے ساتھ جائے، باہر کھیلے کودے، تو آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور آپ فکر نہیں کریں، اس کو کوئی چیز نقصان پہنچائے تو ہم سارے کس لیے ہیں، ہم اس کی حفاظت ہی کے لیے تو موجود ہیں۔ تو یہ جو
سازش نما قسم کی خیرخواہی ہے اور مشورہ نما قسم کی جو سازش ہے، یہ اسلام میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ بعض لوگ خیرخواہی کے نام پر تعلقات خراب کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ لیس منا من خبب علی امرئ زوجتہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے بیوی کو شوہر کے خلاف اکسایا یا شوہر کو بیوی کے خلاف اکسایا، اور جس نے ملازم کو یا غلام کو اس کے اونر یا اس کے ہیڈ یا اس کے آقا کے خلاف جو ہے وہ اکسایا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے وہ کتنا سنگین ہے۔ بڑا بچ کے اپنے آپ کو، جس طرح ہم ناپاکی سے اور گندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں نا، اس طرح سے حقوق العباد والے معاملات میں اپنے آپ کو مکمل بچا کر رکھیں اور اس میں پڑنے کی کوشش ہی نہیں ہے۔ تو حقوق العباد کی سنگینی کے حوالے سے کسی کا گھر برباد کرنا محض ذاتی نہیں بلکہ دینی اور اجتماعی گناہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اگر کسی کا ہنستا بستا گھر میری وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، چاہے وہ میری بہو اور بیٹا ہے، چاہے وہ میرا بھائی اور بھابھی ہے، چاہے وہ میرے سسرالی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ محلے کے ہمارے ہمسائے ہیں، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسلام ہمیں توڑنے کا حکم نہیں دیتا، جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص رشتے توڑتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، اور جو رشتے جوڑتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا انسان ہے اور اپنے رب کو راضی رکھنے والا انسان ہے۔ اور ابھی ہم نے سیکھا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیس منا کی کیا تشریح بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے تیسرے نمبر پر دوسرا دو میں نے اس میں احادیث بیان کر دی ہیں۔ پہلا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جس نے بیوی کو شوہر کے خلاف یا شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکایا یا اکسایا، اور دوسرا ہے وہ ہم میں سے نہیں جس نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا یا کسی ملازم یا غلام کو اس کے آقا یا اس کے ہیڈ یا اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا یا اکسایا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے عمل کی طرف کہ جس کو ہماری شریعت میں شدید ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اور وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بھی ہے اور اس کے اوپر جہنم کی سزا کی وعید ہے۔ یہ وہ سارے اعمال ہیں کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے، ایسا شخص ضرور جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ تو تیسرے نمبر پر دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ مختلف ہیں۔ من افسد امرأۃ علی زوجہا فلیس منا، جس شخص نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بگاڑا، کسی بھی شکل، ایک ہے بھڑکانا، ایک ہے بگاڑا، وہ ناجائز تعلقات اور دوستی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کسی لالچ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ بگاڑنے کی کئی شکلیں ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انتہائی سخت الفاظ میں اس شخص کی مذمت بیان فرمائی ہے جو کسی شادی شدہ عورت کے دل میں اس کے شوہر کے خلاف نفرت، بدگمانی یا بغاوت پیدا کرے، خواہ یہ کام زبان سے ہو، اشاروں سے ہو، مشوروں سے یا ہمدردی کے پردے میں کیا جائے۔ فلیس منا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کامل ایمان والا طریقہ چھوڑ دیا، اب آخرت میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ثواب کا ہی مستحق نہیں ہوگا بلکہ ثواب کے ساتھ وہ کچھ عذاب کا مستحق بھی ٹھہرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل خاندانوں کو توڑتا ہے، معاشرتی فساد کو جنم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسلام چونکہ خاندان کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتا ہے، لہٰذا میاں بیوی کے تعلق کو کسی طرح سے بھی توڑنا یا میاں بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کرنا یا میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنا یا جدا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کے گھریلو معاملات میں مداخلت حرام ہے۔ ہمیں کیا لگے کہ کوئی چار دیواری میں کیسا رہتا ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، انہیں گزارنی چاہیے، لہٰذا ایسی مداخلت جو بگاڑ کا باعث بنے اور جس میں خاتون کو بگاڑا جائے شوہر کے خلاف، وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب میں سے ایک ہے۔ بعض اوقات ظاہری ہمدردی بھی گناہ بن سکتی ہے اگر اس کے پیچھے نیت کا فساد ہو۔ بعض لوگ دشمنی بہت ہمدردی دکھا کے کرتے ہیں،
جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی، سورہ یوسف میں بھائیوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بڑے خیرخواہ بن کے ساری بات چیت کی اور پوری سازش کو لے جا کے پلان کر کے امپلیمنٹ کیا۔ شیطان کا محبوب ترین کام گھر اجاڑنا ہے، لہٰذا ہمیں شیطان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان میاں بیوی میں جدائی پر خوش ہوتا ہے۔ یہ حدیث زبان کے گناہوں سے خبردار کرتی ہے، معمولی جملے بھی بڑے فساد کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ میاں اور بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا زبان سے ایسے الفاظ یا جملے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام ہمیں عورت کے جذبات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ مرد کو اجازت ہے نہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ کسی کے جذبات سے کھیلے۔ اصلاح اور فساد میں فرق ہمیں اس حدیث کے ذریعے سکھایا گیا ہے۔ نیت اصلاح کی ہو تو طریقہ شرعی ہونا چاہیے، ورنہ گناہ ہے۔ شرعی طریقہ استعمال کیے جائیں اور اچھے انداز میں بات چیت کی جائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر ایک کے لیے خیر خواہی رکھنے والا ہو، فتنہ پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن جوڑتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے۔ فاسق اور فاجر توڑتا ہے اور مومن جوڑتا ہے۔ معاشرتی امن کا دار و مدار خاندانی استحکام پر ہے۔ اگر خاندان مضبوط ہوگا تو یقیناً معاشرہ بھی مضبوط ہوگا، لیکن جب خاندان کمزور ہو جائے گا تو اس کے برے اثرات معاشرے پر بھی پڑتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے گھر کو برباد کرنا، چاہے الفاظ سے ہو یا مشوروں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو صلح کرانے والا ہوتا ہے، بگاڑنے والا، لڑائی جھگڑا کرانے والا اور دور کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب اسی حوالے سے دیکھیے، چوتھے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کہ اسی حدیث میں مزید کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ ہے کہ جس نے کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف یا کسی ماتحت کو اس کے سربراہ کے خلاف بھڑکایا یا ان کو دور کیا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں حدیث نمبر 1 اور 2 میں کرائی ہوں۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نے بہت غور سے سننا ہے اور پھر اس کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ تو بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت اور رحم کے جذبات ان کے لیے رکھیں، اور چھوٹوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں نمبر پر ہم حدیث سیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، اس کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور جو ہمارے بڑے کا احترام نہیں کرتا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت کی قدریں ہمیں سکھائی ہیں کہ جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے تو اب ہر چھوٹا ہر بڑے کے لیے امتحان ہے اور ہر بڑا ہر چھوٹے کے لیے امتحان ہے۔ لہٰذا ہمیں واضح طور پر سکھا دیا ہے چھوٹوں پر رحم کیا جائے، یعنی بچوں، کمزوروں، طلباء، ماتحت افراد کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا رویہ اختیار کرنا۔ جتنے بھی چھوٹے ہیں، چاہے وہ فزیکلی چھوٹے ہیں، چاہے وہ سٹیٹس میں ہم سے چھوٹے ہیں، اس میں آپ کے ماتحت بھی آتے ہیں، آپ کے سب آرڈینیٹس بھی آتے ہیں، کمزور بھی آتے ہیں، اس میں ہمارے طلباء بھی آتے ہیں، ان سب کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ رکھنا۔ بڑوں کی توقیر اور احترام یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے، یعنی عمر، علم، تجربہ اور مقام میں بڑوں کا احترام کرنا، ان کی عزت کو ملحوظ رکھنا اور ان سے حسن سلوک کرنا۔ اور پھر فرمایا لیس منا، یعنی ایسا شخص کامل ایمان اور کامل اسلامی اخلاق سے محروم ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت کے مکمل ثواب کا مستحق خالی نہیں ٹھہرے گا، بلکہ اسے اس وجہ سے عذاب کا بھی مستحق وہ بنے گا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے چھوٹوں پر، کمزوروں پر، اپنے سے کم ماتحت افراد پر رحمت اور شفقت کے ساتھ سلوک نہیں کیا تھا۔
یا یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑے، چاہے وہ علم میں بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، تجربے میں بڑے تھے، ان کا احترام کا اس نے کوئی جو ہے وہ اہتمام نہیں کیا۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم 5ویں نمبر پر سیکھ رہے ہیں، اور اس حدیث سے ہم سیکھتے ہیں کہ اسلام بنیادی طور پر ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ایک رحمت پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا جائے، جس میں بڑے چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ ہر ممکن اور اچھا سلوک کریں۔ بچوں اور کمزوروں پر سختی کرنا اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ شوہر بڑا ہے، بیوی چھوٹی ہے، لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ نرمی والا سلوک کرے۔ اسی طرح سے ہم رشتہ دار آپس میں، بہن بھائی بڑے چھوٹے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کا بڑا سخت قسم کا امتحان ہے، میاں بیوی کا امتحان ہے، طالب علم اور استاد آپس میں ایک دوسرے کی آزمائش ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کی آزمائش ہیں، ہمسائے آزمائش ہیں۔ بڑوں کا احترام کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سے بڑے کا احترام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ یہ حدیث نسلی، خاندانی اور تعلیمی نظم کو ڈسپلن کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ استاد، والدین اور بزرگوں کی توقیر کرنا اور ان کا احترام کرنا عبادت ہے۔ اسی طرح سے چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنا، وہ بھی عبادت ہے۔ جیسے یہ عبادت ہے تو ایک عبادت بڑوں پر فرض ہے اور ایک عبادت چھوٹوں پر فرض ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ چھوٹے بچوں کی طرح بات چیت کیا کرتے تھے، خواتین کا کتنا احترام کرتے تھے، ان کی بات کو سنتے تھے، حتیٰ کہ درخت کے تنے تک آپ سے بات کرتے تھے، جانور آپ سے شکایت کر لیتے تھے اپنے مالکوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک اونٹ کی شکایت سننے کے بعد فرمایا کہ اس کا مالک اس پر زیادہ بوجھ لاتا ہے، یہ مجھے اس کی شکایت کر رہا تھا۔ چھوٹوں پر رحم نہ کرنے والا شخص اپنے ایمان کے ناقص ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ جو چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ابھی میچور نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ حدیث ہمیں حقوق اور ذمہ داریوں کو بیلنس کرنا سکھاتی ہے۔ جتنے ہمارے حقوق ہیں اتنے ہی ہمارے فرائض بھی ہیں۔ بڑوں کی بے توقیری سے معاشرے میں فساد پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بچوں پر شفقت انہیں دین سے جوڑتی ہے۔ جب ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے، محبت سے پیش آئیں گے تو وہ دین کے قریب آئیں گے۔ یہ حدیث ہمیں اخلاق نبوی کو عملی زندگی میں اپنانے کی دعوت دیتی ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں سے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نماز پڑھ لینا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے۔ نہیں، کچھ ایسے نیک اعمال اور بھی ہیں جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بڑوں کا ادب اور احترام کریں اور چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ رحمت، ادب اور حسن سلوک کا مکمل ضابطہ حیات ہے، جو ہمیں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام سکھاتا ہے۔ اور جو چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ایسے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش نہیں آتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 6 نمبر پر جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، آئیے اس حدیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کو خسی کرے یا خود خسی ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کو اولاد پیدا کرنے یا ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے کے قابل بنا دے یا خود ایسا ہو جائے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے بیسیکلی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ انسانی نسل میں اضافہ ہو، اور اگر کوئی شخص انسانی نسل میں اضافے کو روکتا ہے اور اس عمل کو ختم کر دیتا ہے،
کسی بھی شکل میں، چاہے وہ سرجری کی شکل میں کرتا ہے یا کسی اور شکل میں. میں نے چند بچیوں سے گفتگو کی تو آج کل چونکہ ہمارا سوشل میڈیا کے اثرات ہیں اور ہمارے ہاں کچھ معاشرے میں فساد اور بگاڑ بھی زیادہ ہے، کچھ ہمارے جدید نظام جو ایجوکیشن کا ہے اس کے بھی اثرات پائے جاتے ہیں. تو ایک دو بچیوں نے چمک کے مجھ سے کہا کہ ہم تو کبھی شادی نہیں کریں گی، ہم سے بچے نہیں سنبھالے جاتے، اس کی بجائے میں 4 بلیاں رکھ لوں گی. تو یہ جو انسانی نسل کو بڑھانے کے خلاف ایک ٹرینڈ اور ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ سب اسی میں آتا ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اس طرح سے اپنے آپ کو بے اولاد کرے یا ازدواجی تعلقات کے قابل نہ رہنے دے یا کسی اور کے ساتھ ایسا کرے. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نسل انسانی کے خاتمے یا اس کی کمزوری یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ناجائز تبدیلی سے سختی سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے، چاہے یہ جانوروں کے ساتھ ہو یا انسان خود اپنے ساتھ کرے. یہ عمل فطرت سلیمہ کے خلاف اور اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے. یہ کیوں سکھایا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس وقت کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ عیسائی راہب اپنے آپ کو شادی کے قابل نہیں رہنے دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کر کے وہ اپنے خدا کو راضی کر رہے ہیں اور ایک خاص قسم کی رہبانیت اپنا رہے ہیں جس میں کوئی فیملی لائف نہیں ہوگی اور وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں گے. اسلام ہمیں ایک بیلنس لائف کا کانسیپٹ دیتا ہے جس میں فیملی کے لیے بھی ٹائم ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی ٹائم ہے، اور بلکہ فیملی بنانا اور فیملی کو پالنا پوسنا اور ان کی خاطر محنت اور مشقت اٹھانا اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اسلام فطرت کا دین ہے. انسانی جسم اور فطری تقاضوں کو پورا کرنا عبادت قرار دیا گیا ہے، چاہ جائے کہ اللہ کی خاطر ان کو ختم ہی کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ناجائز تبدیلی حرام ہے. بغیر کسی شرعی اور طبی ضرورت جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچانا منع ہے. نسل انسانی کا تحفظ مقصود ہے. اس طرح کی سرجریز کرنا جس سے نسل انسانی کا تسلسل رک جائے، یہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے مقاصد کے منافی ہے. خود کو نقصان پہنچانا حرام ہے، چاہے وہ خودکشی کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیلف ہارم کسی بھی شکل میں ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ ایسا گناہ سمجھتا ہے کہ جس کے کرنے والے پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. وہ کامل ثواب نہیں پا سکے گا بلکہ آخرت میں اسے جہنم کا عذاب چکھنا ہوگا. راہبانہ طرز زندگی کی نفی ہوتی ہے. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اسلام رہبانیت اور خواہشات کے مکمل خاتمے کا قائل ہے. فیملی بنانا، فیملی رکھنا، اولاد پیدا کرنا، اولاد کو پالنا پوسنا، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دینا، پھر ان کو آگے بیاہ دینا، انہیں اچھا مسلمان بنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مختلف عبادتیں ہیں. یہ بذات خود عبادت ہیں. اسلام ہمیں اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے. خواہشات کو دبانے کی بجائے شریعت کے مطابق ان کا استعمال کیا جائے. یہ جسم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. انسان کو اپنے جسم میں اپنی مرضی سے کوئی بھی تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے. شیطانی وسوسوں سے نجات ملتا ہے. ہمیں غلط روحانی تصورات کے نام پر اس طرح کی کوئی چیز کرنا کہ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو گجرات میں ایک بہت بڑے پیر صاحب کے لیے لوگ اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں اور وہ انہیں دولے شاہ کے ورکرز کہتے ہیں. ان بچوں کو پیدائش کے وقت ہی سروں پر ایسی ٹوپیاں پہنا دی جاتی ہیں کہ جس سے ان بچوں کی گروتھ مینٹل رک جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے. تو انسانی جسم کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنا کسی بھی لیول پر، یہ روحانیت کا تصور اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد سے بری الذمہ ہوتے ہوئے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. شریعت میں علاج اور ضرورت کا لحاظ رکھا گیا ہے. اگر خدا نخواستہ طبی مجبوری ہو تو حکم مختلف ہے. محض خواہش یا فلسفے کی بنیاد پر اجازت نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو بھی عمل ہوگا اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ہمیں اسلام پاکیزہ، متوازن اور فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ جسمانی یا روحانی انتہا پسندی والی زندگی ہم گزاریں. تو ایکسٹریم پر جانے کی ہمیں کسی بھی شکل میں اجازت نہیں ہے. آئیے آج کی آخری حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں
اور انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس کو بحث کو کنٹینیو کریں گے. اور اس آخری حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی حاملہ عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث بیان کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جنگ کا پیٹرن اور تھا، خواتین قیدی بنا لی جاتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ جو خواتین جس کی قید میں آتی وہ اس کی لونڈیاں سمجھی جاتی تھیں. اب اگر کسی کے پاس ایسی خاتون آ گئی ہے جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو اس سے شرعاً ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ازدواجی تعلق نہ قائم کیا جائے جب تک کہ وہ اپنے بچے کو پیدا کر کے فارغ نہ ہو جائے. ویسے بھی معاشرے میں بھی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کسی ایسی خاتون سے نکاح نہ کیا جائے جو پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے جب تک کہ اس کے ہاں ڈیلیوری نہ ہو جائے، اس کا بیبی ہو جائے اور وہ فارغ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی ایکسپیکٹ کرنے والی خاتون سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عمل سے روکا ہے، کیونکہ خاص طور پر اس شکل میں جب کہ بچے کا حسب اور نسب ابھی کلیئر نہیں ہے. تو حسب اور نسب کی حفاظت کے لیے یہ سختی سے تاکید کی گئی ہے، جیسے کہ جنگی قیدی یا خواتین یا لونڈیاں مرد حضرات کے کنٹرول میں آ جاتی تو اس کی وجہ سے روکا گیا تھا. اس کی ممانعت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نسب کے اختلاط سے بچایا جائے، بچے کے حقوق کا تحفظ. بچے کا بھی تو حق ہے نا، بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے کہ صرف مرد اور عورت نے اپنی ہی مرضی پوری کرنی ہے. اور پھر عورت کی جسمانی اور نفسیاتی سلامتی بھی اسلام کو عزیز ہے کہ جب وہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے کہ ابھی وہ شوہر کو ٹائم نہیں دے سکتی یا وہ اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی ہے تو اسے ایک نئے رشتے میں نہ باندھا جائے. اس حدیث میں آیا ہوا جملہ لیس منا سخت ترین وعید کے لیے ہے، یعنی ایسا عمل کبیرہ گناہ کے مترادف ہے اور اسلامی اور اخلاق کے منافی ہے، نہ کہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم. تو اس حدیث سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اسلام نسب کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتا ہے ہر حال میں، چاہے وہ بچہ کسی کافر کا ہے اور لونڈی کے طور پر عورت ہمارے ہاتھ آئی ہے یا جنگی قیدی کے طور پر آئی ہے، ان کے بچوں کا بھی حسب اور نسب کا تحفظ کرنا بہت اہم ہے. اسی طرح سے حاملہ عورت کے حقوق کا خیال رکھنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. ایک خاتون جس کا کہ گھر بار پیچھے رہ گیا یا خدا نخواستہ شوہر فوت ہو گیا ہے، وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے سوچ رہی ہے اور وہ مختلف قسم کی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. بچے کے حقوق پیدائش سے پہلے ہی محفوظ کر دیے گئے ہیں. اسلام میں بچے کے حقوق 3 قسموں کے ہیں: اس کی پیدائش سے پہلے کے حقوق، پیدائش کے وقت کے حقوق اور پیدائش کے بعد کے حقوق. بعد کے حقوق میں مثال کے طور پر رضاعت ہے کہ بچے کو فیڈ ملنی چاہیے ماں سے پورے 2 سال کم از کم، رائٹ. بعد کے اسی طرح سے اس وقت کے حقوق میں ہے جیسے کہ عقیقہ بچے کا حق ہے، اسلامی نام رکھنا بچے کا حق ہے، اسے خوش ویلکم کرنا اس کا حق ہے، اس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا اس کا حق ہے. اور پھر اس کی پیدائش سے پہلے بھی حقوق ہیں جس میں ماں کی صحت کا صرف اس لیے خیال رکھا جائے، اسے کوئی پریشان نہ کرے، اس کو کوئی ٹینشن نہ دی جائے تاکہ وہ اپنے بچے کی گروتھ کے اوپر فلی طور پر جو ہے فوکس کر سکے. تو بچے کے حقوق کے پیدائش سے پہلے ہی حقوق محفوظ کر دیے گئے ہیں. اسلام جسمانی اور طبی نقصانات سے ماں اور بچے کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ماں کی اس حالت میں خوب حفاظت کی جائے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ بچے اور ماں کو نقصان نہ پہنچے. اخلاقی حدود کی پاسداری ہر حال میں لازم ہے. لیس منا سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنے والا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. عورت کو محض جسمانی شے نہ سمجھا جائے، وہ اس کے احساسات بھی ہیں، ایموشنز بھی ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ جنگی قیدی کے طور پر ہاتھ لگ گئی ہے تو اس کے ساتھ اب اچھا سلوک کیا جائے، اس کے بچے کی خاطر، ہونے والے بچے کی خاطر، تاکہ وہ بھی ایک اچھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جیل میں کتنی مائیں ہیں جو بچے اولاد پیدا کرتی ہیں اور بچے ان کے ساتھ جیلوں کی زندگیاں کاٹتے ہیں. یا ابھی آپ نے دیکھا غزہ میں جب اسرائیل اور فلسطینیوں کے جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا تو مائیں بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے. تو اگر خواتین جنگ میں بھی ہاتھ لگ جائیں تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کو محض ایک جسمانی چیز نہ سمجھا جائے بلکہ ان کے ایموشنز کا اور ان کے جذباتی جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے.
اسلامی قانون میں عدالت، رحمت اور حکمت کا ہمیں حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ یہ حدیث خاندانی نظام کے استحکام کی بنیاد فراہم کرتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھر کی بچیاں جو کہ اس وقت ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی ہیں ان کو پریشان کر کر کے، ٹینشن دے دے کے، تانے بعض اوقات میں نے دیکھا ہے دے دے کے، اور وہ یہ ٹائم پیریڈ گزاریں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں ان کے آرام کا، کمفرٹ کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اس آنے والے بچے کا بھی حق ہے اور ماں بننے والی عورت کا بھی حق ہے۔ لہٰذا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پاکیزگی، نسب کی حفاظت اور انسانی وقار اور انسانی جذبات بنیادی اصول ہیں۔ عورت کو محض کموڈٹی سمجھ کے استعمال نہ کیا جائے، ایون اگر وہ جنگی قیدی بن کے بھی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایکسپیکٹ کرنے والی خاتون سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے سختی سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کے ساتھ اس حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے۔ تو یہ ہے آج ہماری وہ 7 احادیث۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ لیس منا کی جو وعید ہے وہ ظلم پر ہے، ہمیں ظلم کرنے کی کسی بھی شکل میں اجازت نہیں ہے، چاہے وہ ہمدردی کی شکل میں کیا جائے، مشورے کی شکل میں کیا جائے، دھوکے پر ہے، بے رحمی پر ہے، عورت کے ساتھ بے رحمانہ جو انداز ہے اور سلوک ہے اس کی ہمارا دین کوئی اجازت نہیں دیتا، خاندان اور معاشرے کو توڑنے پر ہے، اور ایسے اعمال پر ہیں جو ایمان کی روح کو کمزور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا لے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.